السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نوح کی آیات نمبر 15 سے لے کر 28 تک، فرام 15 اپ ٹو 28 آیات کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ودا سوا کو، یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں مزید کچھ احوال حضرت نوح کی تبلیغ کا بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس بددعا کا احوال بیان کیا گیا ہے، اس کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے جو حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے تنگ آ کر دی تھی۔ پہلے تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور کیوں نہیں کرتے، ہم نے تہ بتہ آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے۔ ان 7 آسمانوں کی تفصیلی ذکر پچھلی آیتوں میں آ چکا ہے۔ اور میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ یہاں بڑے غور کرنے کی بات ہے، چاند کو نور کہا گیا ہے اس لیے کہ چاند اپنی روشنی خود پیدا نہیں کرتا، بلکہ سورج کی روشنی جب ریفلیکٹ ہوتی ہے تو چاند ہمیں چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور سورج کو چراغ بنایا۔ چراغ اس لیے کہا گیا کہ سورج خود اپنی روشنی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو چراغ کہا گیا۔ یہ اس باریک فرق کو یہاں بڑے خوبصورتی کے ساتھ ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، یعنی انسان کی پیدائش اور اختتام دونوں کا مختصر اور بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی پہلا انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا، اکیلا پیدا کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد اس کی ہوا کو پیدا کیا گیا، پھر نسلیں چلتی چلی گئیں، اور پھر ایسے ہی انسان دنیا میں پیدا ہونے لگے، جس طرح نباتات زمین سے اگتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح بے حساب نباتات زمین سے اگتی ہے، بالکل اسی طریقے سے انسان بھی بے حساب پیدا ہونے لگے اور پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ان کو واپس اسی زمین میں لے جایا جائے گا، یعنی مر کے پھر وہ اسی زمین میں جائیں گے، مٹی میں جائیں گے، پانی میں جائیں گے، لیکن زمین کے اندر ہی رہیں گے واپس میں۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم کو زندہ کر دیا جائے گا، چاہے تم زمین میں ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے پاتال میں ہو، چاہے کھائیوں میں، کہیں بھی ہو، تم کو پھر اٹھا دیا جائے گا اور تم نکل کے زندہ ہو کے واپس نکل آؤ گے۔
یہ تو مختصر سی رودات تھی انسان کی پیدائش اور اس کے انجام کی، اختتام کی دنیا میں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ہم نے ہمارا احسان ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے جب اتنے انسان پیدا کیے تو زمین کو فرش بھی بنا دیا تاکہ تم اس میں چلو پھرو رہائش اختیار کرو۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو انسان کے لیے پھر دی گئیں۔ تو یہ ساری آیتیں بھی حضرت نوح نے پڑھ کے سنائیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی، انہوں نے یعنی ان کی بات کو حقارت سے ٹھکرا دیا، نہ غور سے سنا نہ سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ وہ اپنی روش پہ چلتے رہے، اسی غلط روش پر چلتے رہے، اور اپنے انہی سرداروں کی اور مالداروں کی پیروی کرتے رہے جو ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ اور ان سرداروں نے بڑے ہی مکر کا جال پھیلا رکھا تھا، ارشاد فرما رہے ہیں کہ بڑا ہی مکر کا جال پھیلا رکھا ہے، یعنی طرح طرح کے بت اور طرح طرح کے جھوٹے خدا بنا دیے ہیں اور ان کے پیچھے اس قوم کو لگا دیا ہے، اور یہ قوم بھی پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، انہی کی بات کر رہی ہے، انہی سے توقعات لگائے ہوئے اور انہی کے سرداروں کی ہدایت کے مطابق چل رہی ہے، اور انہی کی طرح عیاشوں میں پڑی ہوئی ہے، آخرت کو نہ سمجھتی ہے نہ یاد کرتی ہے۔ تو مختلف خداؤں کے پہ نام لیے ہیں، دو تین چار نام میں نے آیت میں آئے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہاں سے بد دعا شروع ہو جاتی ہے حضرت نوح کی، جو بڑی سخت بد دعا ہے۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یعنی اپنے اس ضلالت کی وجہ سے یہ خود بھی گمراہ ہوئے، یعنی یہ سردار اور یہ جو ان کے ذمہ دار لوگ تھے، حکمران لوگ تھے، یہ خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ تو پھر بدعا دے رہے ہیں حضرت نوح کہ تو بھی ان کو اب گمراہی میں ہی پڑا رہنے دے، اب ان کو راہ راست پر لانے سے فائدہ نہیں ہے، یہ گمراہی میں پلے بڑے ہیں اور گمراہی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، تو بھی ان کو گمراہی میں پڑے رہنے دے اور اسی میں ان کے گمراہی میں اضافہ کر۔ پھر اگلی بات جو ارشاد فرمائی گئی کہ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب دیکھا کہ واقعی ان کی قوم انتہائی درجے کی نالائق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا۔ پھر جیسے پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ ان پر زبردست سیلاب کا عذاب آیا، وہ سارے اس میں غرق کر دیے گئے، سب مر گئے اس میں ڈوب کے، سوائے نوح اور علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھیوں کے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ ان کو موت کے بعد بھی چین نہیں ملا، ان کو موت کے بعد بھی آگ میں جھونک دیا گیا، جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ تو ایسے لوگ جو انتہا درجے کے مجرم ہوتے ہیں، ان کو جہنم کے عذاب کا سلسلہ مرنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے فوراً سے۔ یعنی برزخ کا جو عالم برزخ جو کہتے ہیں، وہ یہی اسی کی وضاحت یہاں پر ہوئی ہے کہ مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں جاتے ہیں اور وہاں ان کو سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انتہا درجے کے مجرم ہیں۔ کوئی چیز ان کے پاس ایسی ہے نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر سکیں اپنے حق میں، اپنی معافی کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ایک مرتبہ اس طرح کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جھونک دیے جاتے ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی مددگار نہیں آتا۔ اور پھر حضرت نوح کی بد دعا کا ایک اور اہم حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ یعنی اندازہ لگائیے آپ ان کی مایوسی کا اپنی قوم کی طرف سے، ان کی بدبختی کتنی بڑھ گئی تھی کہ اس قدر مایوس ہو گئے تھے کہ پھر اس طرح کہنا پڑا حضرت نوح کو کہ ان کی پوری نسل کو ختم کر دے، یعنی بدکاروں کی پوری نسل کو ختم کر دے، یہ ان کی اولاد بھی اگر ہوگی تو وہ ایسی ہی بدکار ہوگی۔ پھر آپ نے دعا فرمائی کہ مجھے اور مومنوں کو جو ایمان لے آئے ہیں اور جو تجھ سے ڈرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے معافی کے خواستگار ہیں، ان سب کو معاف کر دے، ان سب کو اپنی جنتوں میں داخل فرما، اور ظالموں کے لیے لیکن ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر، مطلب دنیا میں بھی ہلاک ہو جائیں اور آخرت میں بھی
برا انجام ہو ان کا۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔